عزیز طلباء، ہم آپ کو آج کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بفضل اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر جو زر کے متعلق ہے، یہ چیپٹر نمبر ہمارا 2 ہے اور ہم زر کے متعلق پڑھیں گے۔ زر کی تشکیل اور زر کی تعریف سے پہلے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ہے براہ راست تبادلہ، اس پر دیکھیں گے کہ براہ راست تبادلہ سے کیا مراد ہے۔ براہ راست تبادلہ کا نظام اور دوسرے لفظوں میں اسے بارٹر سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ انسانی کی حیثیت کو دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ جب بھی انسانی زندگی کو وجود ملا ہے، انسان ایک زمانہ تھا جب انسان پتھروں کے زمانے میں زندگی گزارتا تھا، اپنی ضروریات زندگی کی نہج کی ساری اساس اور بنیاد زمینی حلقات سے، زمینی کیفیات سے نکالتا تھا اور تسخیری کائنات کے فن سے بہت تھوڑا سا شناسا تھا، آشنا تھا۔ جو انسانی زندگی کو تموج ملتا چلا گیا، انسانی زندگی کے اندر اس کے لہجے، اس کی بلندیاں، اس کی ترجیحات بدلتی چلی گئیں، تو انسان نے جو ہے وہ اپنی غذائی ضرورت کے پیش نظر، اپنی آسائش زندگی کے پیش نظر، اپنی زندگی کے دور مادار اور انحصارات کی بنیاد پر انسان نے کوشش کی اور پرانی مصداق کا انسان پیٹرن بنا، لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو انسانی زندگی کی کوششیں، کاوشوں کی بنیاد پر انسان نے اپنی ضروریات کو زمین سے پورا کرنا شروع کر دیا۔ تو بطور اجناس جو ہے وہ جنسیں جو ہے، جو چیزیں جو ہے اپنی ضروریات زندگی پر استعمال کرنے لگا۔ تو اب اس میں وجود یہ آیا، مشکل یہ تھی کہ بطور زر کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، بس انسان جو اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، جو کرامت پسندی تھی، پرانا طریقہ تھا، اشیاء کا اشیاء کے ساتھ لین دین ہوتا تھا اور تبادلہ ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں براہ راست تبادلہ۔ انسان ایک چیز اپنی ضرورت جو ہے پوری کرنے کے لیے ایک شخص کو کوئی چیز دیتا تھا، اس سے اپنی ضرورت کے مطابق کوئی چیز لیتا تھا۔ ان دونوں کے چیزوں کے درمیان، ان دونوں افراد کے درمیان، لوگوں کے درمیان جو ایک تعلق بنتا تھا، جو ایک کیفیت بنتی تھی، اسے ہم نام دیتے تھے بارٹر سسٹم کا یا براہ راست تبادلہ کا۔ اب اس کی ہم تعریف دیکھتے ہیں، انگلش میں اس کو بارٹر سسٹم کو بولتے ہیں، اس کو براہ راست تبادلہ کا نظام دیتے ہیں۔ اب اس کی تعریف یہ ہے کہ اشیاء کا اشیاء کے ساتھ لین دین اور تبادلہ جو ہے اس کو ہم براہ راست تبادلہ کا نام دیتے ہیں۔ تعریف اس کی یہ ہے اشیاء کا اشیاء سے تبادلہ، براہ راست تبادلہ کا نظام، تبادلہ کا نظام اس کو کہتے ہیں۔ ایک اور تعریف براہ راست تبادلہ کی، اشیاء کے ساتھ اشیاء کی وہ نوعیت جس سے انسانی زندگی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اشیاء کی اشیاء کے ساتھ وہ نوعیت، اشیاء کے ساتھ وہ نوعیت جس سے انسانی حاجت ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ پوری ہوتی ہے، اسے ہم براہ راست تبادلہ کا نظام کہتے ہیں۔ نظام کہتے ہیں، اور اس میں اشیاء کی اشیاء کے ساتھ نوعیت۔ اب دیکھنا چاہے وہ اشیاء اجناسی ہیں، اشیاء کاروباری ہیں، اشیاء صارفین ہیں، اشیاء سرمایہ ہے۔ اگر اشیاء کے استناد کو دیکھا جائے تو معاشی اشیاء ہیں یا غیر معاشی اشیاء، کیونکہ ہم نے معاشی اشیاء کی تعریف پڑھی تھی
معاشی اشیاء سے مراد ایسی اشیاء جس کے لیے انسان کو کوئی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، کاوش اور کوشش کر کے انسان کو کوئی معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے، اشیاء کی اس نوعیت کو ہم معاشی اشیاء کا نام دیتے ہیں۔ غیر معاشی اشیاء ایسی اشیاء جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان حاصل کرتے ہوئے اپنے لوازمات زندگی میں پیسے وغیرہ ادا نہیں کرتا، اور قدرت کی طرف سے وہ مستقل عطیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، عنایت کے طور پر رب کی بارگاہ سے انسان کی منفیت کے لیے اس کائنات عرضی کے اندر وجود پذیر ہوتی ہیں، ان اشیاء کی صلاحیت کو ہم غیر معاشی اشیاء کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اشیاء کی حیثیت تھی، اس میں تھی اشیاء صارفین۔ اشیاء صارفین سے مراد ایسی اشیاء جو ہم روزمرہ زندگی میں انسانی حاجت کے تناظر میں جو ہے ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں، اسے اشیاء صارفین کا نام دیتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو اشیاء صارفین روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، روزگار، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اشیاء صارفین کی نوعیت میں آتی ہیں۔ تو براہ راست تبادلہ کی تاریخ میں بھی اس بات کو پیش نظر رکھا جانے لگا، اشیاء کے ساتھ وہ نوعیت اور تعلق جس سے انسان کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے، اسے ہم براہ راست تبادلہ کا نظام یا بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور تعریف ہے بارٹر سسٹم کی، اشیاء کی وہ نوعیت جس میں اشیاء کی ضروریاتی حالت جس میں زر کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اور عوام الناس یا لوگ عوام الناس اپنی ضرورت اشیاء صارفین کی صورت میں پوری کریں۔ تو اسے براہ راست تبادلہ کا نظام یا بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ تبادلہ کا نظام یا بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے ایک سوال کر دیا کہ زر کی نوعیت، زر اس میں کوئی عمل دخل نہیں کر رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے زر ہے کیا؟ زر سے مراد وہ چیز جو اپنی حیثیت میں، اپنے تعلقات میں، اپنی کیفیت میں جو ہے وہ بطور آلے کے طور پر، آلہ مبادلہ کے طور پر یا آلہ اشیاء کے طور پر پیش ہوتی ہے، اس کیفیت کو ہم جو ہے زر کا نام دیتے ہیں۔ یا پیسے کی کو قدر جو سونا چاندی یا دولت کا وہ حصہ جو مزید دولت کے لیے اور سرمایہ کاری کی نوعیت کے لیے پیش ہوتا ہے، اسے ہم زر کا فقدان کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ زر کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، مگر اپنی ضروریات زندگی کی حالت کو جو ہے وہ عوام الناس اشیاء صارفین کی صورت میں جو ہے پوری کرتے ہیں، اسے ہم نام دیتے ہیں براہ راست تبادلہ کا۔ اب دیکھتے ہیں کیا یہ براہ راست تبادلہ کا نظام جو ہے انسانی زندگی میں کہاں تک مروج رہا۔ اس کے اندر صرف آسانیاں تھیں یا مشکلات تھیں جن کی وجہ سے زر کے وجود سے پہلے انسانی زندگی کس قدر اجیرن تھی، مشکل حالات تھے، اور وہ طریقہ کار زندگی کتنی نوعیتی تھی جس کی وجہ سے وہ اشیاء کے لین دین میں بڑی مشکل پیش آتی، دقت پیش آتی تھی۔ اب ہم بارٹر سسٹم کی مشکلات کو دیکھتے ہیں کہ بارٹر سسٹم کی کیا مشکلات ہیں جس کے پیش نظر جو ہے وہ زر کا استعمال ممکن ہو سکا۔ اب ہم دیکھتے ہیں براہ راست تبادلہ کے نظام میں مشکلات۔ براہ راست کے نظام کی مشکلات۔ یعنی وہ کون سی ایسی مشکلات تھیں جس کی وجہ سے یہ بارٹر سسٹم، اشیاء کا اشیاء کے ساتھ لین دین، اشیاء کا اشیاء کے ساتھ تعلق،
یا چیزوں کا چیزوں کے ساتھ ہم جنس جو ہے وہ تعلق نہیں بن پایا، اس کیفیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ براہ راست تبادلہ کے نظام میں سب سے پہلی حیثیت یہ ہے اس میں دو طرفہ عدم مطابقت۔ اشیاء کی دو طرفہ سب سے پہلے اس براہ راست تبادلہ کے نظام میں مشکل یہ تھی کہ اشیاء جو ہے ان کے اندر مطابقت نہیں تھی۔ اب اشیاء کی جو ایک شے کسی شخص کے پاس مہنگی ہے اور دوسرے شخص کے پاس شے سستی ہے، تو جو مہنگی اشیاء دے رہا ہے اس نے آپس میں لین دین تو کر لیا ہے، چیز کو ایک دوسرے کی ضرورت کے لیے طور تو لے رہی ہے۔ اب جب وہ اسے وصول کر رہا ہے یا وصولی کی نوعیت آئی ہے اور وہ اسے باور کر سکتا ہے کہ بھی میں نے آپ کو چیز مہنگی دی تھی، اتنی کم مالیت کی چیز ہونی تھی۔ پائیدار اشیاء بھی وہی آتی ہیں، ایسی اشیاء جو لمبے عرصے تک ان کو محفوظ کیا جا سکے اور اس کی نوعیت بہت زیادہ ہو، ایسی اشیاء کو پائیدار اشیاء کا نام دیتے ہیں۔ زیادہ پذیر اشیاء کی صورت ہو سکتا ہے کہ زیادہ پذیر اشیاء اور پائیدار اشیاء کا آپس میں تناسب نہ بنتا ہو، یا گفن شے آ جائے یا زیادہ پذیر شے ہو، یا اس کے مقابلے میں جو ہے پائیدار اشیاء ہو۔ گفن شے کیا ہوتی ہے؟ ایسی شے جس کی حیثیت انتہائی کم تر ہو، اس کو کوئی لینے کے لیے تیار بھی نہ ہو، اگر کوئی مفت بھی دینا چاہے تو لینے کو تیار نہ ہو، ایسی گھٹیا تر شے جس کی کوئی نہ افادیت ہو نہ اہمیت ہو، ایسی شے کو گفن شے کا نام دیتے ہیں۔ اب پائیدار اشیاء ہوتی ہے جس کے اندر ہر لمبے عرصے تک محفوظ و معمول کیا جا سکے، ایسی پائیدار اشیاء کراتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ پذیر اشیاء جو جلد گل سڑ جانے کا جنس کی رسد معین ہوتی ہے، معینہ رسد کی حامل شے کو جو ہے وہ زیادہ پذیر شے کا نام دیتے ہیں، جو ہے جس کو تھوڑے عرصے کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ تو براہ راست اس کام کے اندر مشکلات یہ تھی کہ اس میں اشیاء کے درمیان دو طرفہ عدم مطابقت تھی، مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے تھی، اس کی نوعیت کم تھی، وہ ایک شے کی افادیت زیادہ تھی، دوسری شے کی افادیت کم تھی۔ جو زیادہ افادیت کی شے ہے جب وہ کسی کو دیتا تھا بطور اعلیٰ تبادلہ کے طور پہ دیتا تھا، وہ بھی مطالبہ کرتا تھا کہ اتنی مالیت کی، اتنی مہنگی اس نوعیت کی اور اس کی قابل حیثیت کے مطابق اس شے کو فراہم کیا جا سکے، تو جس کی وجہ سے تبادلہ زندگی بگڑ جاتا تھا، اس کے اندر عدم مطابقت کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو سب سے بڑی جو چیز جو تھی براہ راست تبادلہ کے نظام کی مشکلات میں، وہ اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت تھی۔ اسی طرح عدم تقسیم پذیری کا نوعیت تھی۔ عدم تقسیم پذیری کا تو بارٹر سسٹم کے نظام کی مشکلات میں سے ایک مشکل کا نظام یہ تھا کہ اس کو تقسیم پذیر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک جانور، ایک شخص دوسرے شخص کو جانور دیتا ہے، تو جانور یا تو اس کے دودھ کے معاوضے کے طور پر پیش کرتا ہے، تو یا تو جانور کو کاٹ کے تو نہیں دے سکتا نا، اس میں تقسیم پذیر ممکن ہی نہیں ہے، تو یا تو پھر اس کو جانور دینا پڑے گا، جانور یہ نہیں کہ جانور کا کچھ حصہ کاٹ کے اس کو دے دے، تو تقسیم پذیری کا نقصان ہوتا تھا، اس کی نوعیت ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کو تقسیم پذیری کا ممکنات میں سے ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور اب وہ اس کا عدم تقسیم پذیری کا رجحان تھا۔ اور تیسری چیز جو بارٹر سسٹم کے مشکلات میں پیش ہوتی تھی، اس کا رجحان جو ہے وہ اس نوعیت کا تھا جس میں اس میں معیار قدر کا فقدان، معیار قدر کا فقدان بھی، یہ بھی براہ راست تبادلہ کے نظام کی مشکلات تھیں، کیونکہ ایک شے اعلیٰ تھی اس کے مقابلے دوسری تھی، تو جب قدر کا فقدان تھا، اس کے ایک جیسی اس کی نوعیت نہیں تھی، اس ایک جیسی نوعیت نہ ہونے کی وجہ سے براہ راست تبادلے کے نظام کے مشکلات تھیں۔ ایک اور چیز، مہنگی اور کم تر مہنگی کم تری اشیاء کی نوعیت، اس کے نتیجے میں تھا کہ ایک مہنگی شے ہے اور دوسرے مقابلے میں کم تر شے ہے، تو کم مہنگی اور کم تر کا آپس میں موازنہ نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی بارٹر سسٹم کی مشکلات تھیں۔ ایک شخص نے مہنگی اشیاء اس کو دے دی، اس نے اذرائے مربت اور محبتاً تو دے دی، اب وہ جب اذرائے محبتاً دے رہا ہے تو وہ بھی چاہ رہا ہے، وہ مطالبہ کر رہا ہے
تو اس کے بعد بھی مہنگی اشیاء ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے۔ انسانی تسکین ہے، انسانی افادیت کا تناظر ہے اور تسکین کا معیار ہے، جس کی وجہ سے وہ بہتر سے بہتری کی گنجائش جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو طرف یہ یہاں پہ تھا معیار قدر کا فقدان اور ذخیرے۔ ایک اور چیز جو براہ راست تبادلہ کے نظام میں مشکل آتی ہے وہ ہے ذخیرہ قدر کا فقدان۔ اب ایک طرف تو ضیاء پذیر شے ہے اور دوسرے مقابلے میں بڑی قیمتی اعلیٰ قسم کی شے ہے۔ پائیدار شے تو اس کو ایک لمبے عرصے تک ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر ایک سونا ہے، چاندی ہے، اس کے ذخیرے کا رجحان کچھ اور ہوگا، اس کے مقابلے میں گندم ہے، اناج، سبزیاں، پھل ہے، اس کا فقدان بھی اور ہے۔ اب جو قیمتی اشیاء ہے اس کو تو لمبے عرصے کے لیے جمع کر سکتے ہیں، اس کا ذخیرہ کر سکتے ہیں، اور وہ اشیاء جو جلد در سڑ جاتی ہیں یا ضیاء پذیر ہیں، جن کی جو ہے مقداری کا ہونا چاہے جتنا بھی ہو جائے مگر اس قابل قدر جو چیز ہے اس کا موازنہ نہیں کر سکتے، تو اس کا فقدان کی وجوہات بھی کیا ہے؟ براہ راست تبادلے کے نظام کے اندر مشکلات کے اندر جو ہے پیش ہوتی ہیں، یہی اس کا رجحان ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ ذخیرہ قدر کا فقدان ہے وہاں نقل مکانی کے اندر مشکلات بھی ہیں۔ نقل مکانی نقل مکانی سے مراد جب کسی ایک چیز کو دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے تو منتقل کی جانے والی شے کو نقل مکانی کا نام دیتے ہیں۔ تو دیکھیں نقل مکانی میں مشکلات ایک جگہ سے دوسری جگہ، مثلا جانور ہیں یا اس کے علاوہ عام جو اشیاء کو دونوش کی جو چیزیں ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں بڑی مشکل پیش ہوتی تھی۔ اس کے مقابلے میں سونا ہے، چاندی ہے، تو اس کو جو انسان جو قیمتی جو ذرائع ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ذریعہ ہوتا تھا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ نقل مکانی میں مشکلات ہیں جس کی وجہ سے براہ راست تبادلے کے نظام میں مشکلات ہیں۔ ایک اور چیز جو براہ راست تبادلے کی مشکلات پیش ہوتی تھی، ادائیگیوں کا نقصان۔ ادائیگیوں کا اس کے اندر بھی مشکلات، ادائیگیوں کے اندر بھی مشکلات ہوتی تھی، اس کی ادائیگی بہتر انداز میں نہیں ہو سکتی تھی۔ جب ایک چیز ایک شخص ادا کرنے والا ادا کرتا تھا اس کے مقابلے میں دوسرے شخص وصول کرتا تھا، ادائیگیوں کے اندر مشکلات تھی کہ اس کے اندر بھی نوعیت، اس کی کیفیت جو ہے پیش نظر رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بارٹر سسٹم کی مشکلات ہوئی ہے۔ ایک اور چیز جو براہ راست تبادلے میں مشکلات تھی، حکومتی وصولیوں میں ادائیگیوں میں دقت۔ تو ایک براہ راست تبادلے کے نظام کی مشکلات میں حکومتی ادائیگیوں کی مشکلات، حکومت جو ہے وہ ادائیگیاں نہیں کر سکتے تھے اور کمی نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی جو فراوانی پیش ہوتی تھی۔ تو یہ براہ راست نظام کی مشکلات تھیں جس کی وجہ سے زر کے وجود کو، زر کی حیثیت کو جو ہے قابل عمل قرار دیا جانے لگا۔ یہ اس کی نوعیت تھی، یہ تھی۔ ابھی تو پھر براہ راست تبادلے کے نظام کی مشکلات دیکھتے ہیں جس میں اشیاء کے دو طرفہ عدم مطابقت ہے، عدم تقسیم پذیری کا رجحان ہے، معیار قدر کا فقدان ہے، مہنگی اور کم ترین اشیاء کی نوعیت ہے اور ذخیرہ قدر کا فقدان ہے، نقل مکانی میں مشکلات ہیں، ادائیگیوں کا فقدان اور حکومتی وصولی اور ادائیگیوں میں وقت دقت ہے، جس کی وجہ سے بارٹر سسٹم جو ہماری مشکلات کا پیش قیام تھی۔ عزیز طلباء، انشاءاللہ عزیز اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، انشاءاللہ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔